ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، میں ہوں سید ہاشم رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے حسینی پارک میں 4 روزہ بھوک ہڑتال جاری ہے۔ آج تیسرا روز ہے۔ اس دوران ہم نے مختلف صحافیوں اور ہل کونسل کے کونسلروں سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے اپیکس باڈی اور KDA کی طرف سے۔ تو اس پہ میڈیا کس طرف سے دیکھتے ہیں، میڈیا کی نظر کیا ہے اور کیا آبزرویشن ہے، یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ محمد اسحاق سے جاننا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے اس جرنلزم کے کیریئر میں لداخ کو نزدیکی سے جانا ہے، نزدیکی سے دیکھا ہے۔ تو سر کیا کہیں گے، ان حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، جب سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی بنا اور دونوں جب یونائٹڈلی ایک پلیٹ فارم پہ آیا تو انہوں نے 4 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ آیا، اور ان 4 پوائنٹ ایجنڈے میں سے ایک پوائنٹ پہ ابھی گورنمنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ایگری ہوا ہے، جو PSC کا مسئلہ ہے، لیکن 6 شیڈیول اور اسٹیٹ ہوڈ کے مانگ کے اوپر گورنمنٹ نے ناکارا ہے، کوئی کانکریٹ آؤٹ کم نہیں آیا ہے۔ تو اس کے بعد سے جب کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی دلی سے لداخ واپس آیا، انہوں نے پبلک کو بڑے لیول پہ موبلائز کرنے کی کوشش کی، اور خاص کر لیہ میں جو سونم وانچک ایکٹیوسٹ ہیں ان کے طرف سے انشن شروع کیا، تو وہاں پہ لوگوں کا جو جماوڑا اور لوگوں کا سپورٹ ان کو بڑے پیمانے پہ دیکھنے کو ملا۔ اور کرگل کی بات کریں، اس کے بعد کرگل میں جب ہنگر سٹرائک ہوا تو کرگل میں بھی بڑے تعداد میں سوشو جو ریلیجس آرگنائزیشن سے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس جو ہے انشن کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کیا کہنا ہے۔ تو جب بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے جب ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کبھی نہیں کہتی کہ لداخ کو سیف گارڈ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ لداخ کو سیف گارڈ کریں گے، لیکن 6 شیڈیول اور اسٹیٹ ہوڈ کے ذریعے نہیں، ہم آپ کو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ گارنٹی کے حساب سے سیف گارڈ کریں گے یا آرٹیکل 371 کے تحت کریں گے، لیکن اس کو جو خاص کر باڈیز بنا ہے اپیکس اور KDA اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب جو ہے اپیکس اور KDA بڑے پیمانے پہ ایک ماحول لداخ کے اندر خاص کر لوک سبھا الیکشن سے پہلے بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنے والی بات اہم یہ ہے، لوک سبھا الیکشن سے پہلے کیا بھارتیہ جنتا پارٹی جب آگے آئیں گے تو اس وقت اپنے الیکشن مینیفیسٹوز میں کون سے اہم پوائنٹس کو انکلوڈ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے 6 شیڈیول جو 4 پوائنٹ ایجنڈے میں سے ایک ایجنڈا تھا وہ مینیفیسٹو میں رکھا تھا، لیکن اس بار کیسے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مینیفیسٹو لائیں گے، یہ دیکھنے والی سب سے بڑی بات ہوگی۔ میرا آبزرویشن یہی ہے۔ کل ہم نے مختلف عام لوگوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم نے کچھ جرنلسٹ اور لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے کچھ کونسلروں سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اپاتی سوت کے کونسلر منظور صاحب موجود ہے۔ سر کیا کہیں گے اس تحریک کو، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں وائس آف لداخ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس ہنگر سٹرائک کو کوریج دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی ٹیم کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ اور اس کے بعد میں آج ہمارا کرگل میں جو تیسرا دن ہے ہنگر سٹرائک کا، اور لیہ میں ہمارا سونم وانچک جی کے قیادت میں 21واں دن ہے، تو ہم سب سے پہلے ان جوانوں کا، ان والنٹیئرس کا جو کہ ہنگر سٹرائک پہ بیٹھے ہیں، اور خصوصاً سونم وانچک جی کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سر یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ہمارا خطہ لداخ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ پورا لداخ کے عوام کے لیے ہے۔ اگر ہم اگر اپنے لداخ کے فیوچر میں نہیں سوچیں گے تو کل ہم اس سے زیادہ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ باحیثیت یوتھ آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جب سے ہمیں UT بنا نہ ہمارے پاس کوئی ریکروٹمنٹ پالیسی ہے۔ اس سے پہلے جب ہم جموں کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے تو یہاں پہ بہت سارے بورڈ ہوتے تھے، JKPSC آپ لیجئے، JKSSB تھا، ڈسٹرکٹ کے سب آرڈینیٹ بورڈ تھا، جو کہ ایک ڈیلی روٹین، ایک اپنا روٹین تھا ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں۔ لیکن جب سے UT بنا وہ سب ختم ہو گیا، ہمارا جوان ابھی ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ تو میں یہ جو اس کے بعد جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، 6 شیڈول ہے، یہ ہمارا خطہ لداخ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ملنا چاہیے۔ تو میں
آپ کے میڈیا کے مادھیم سے گورنمنٹ آف انڈیا سے میں یہ درخواست کروں گا, یہ میں اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے اس ڈیمانڈ کو سنیں اور ان پرابلم کو, ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں میرا آپ کے میڈیا کے مادھیم سے میں پورا خطہ لداخ کے یوتھ کو, خصوصاً یوتھ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنا ہو سکے ہنگر اسٹرائک کو ان کے ڈی اے اور ایپیکس باڈی کے جو کال پہ ان کو سپورٹ کرے. یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, ہم یوتھ کے لیے کر رہے ہیں. تو میرا یہی وہ رہے گا سر. ہم فیروز صاحب سے جاننا چاہیں گے. فیروز صاحب بھی کافی صحافتی میدان میں انہوں نے اپنے خدمات انجام دیا ہے. تو سر کیا کہیں گے اوورآل ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا جو آخری مراحل میں اس وقت ہے احتجاج, اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک آسان طریقے سے تو لداخ کو 6 شیڈول اور اسٹیٹ ہوڈ ملنے والے نہیں ہے. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کے آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیے سعید صاحب, سب سے پہلے تو میں وائس آف لداخ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 دنوں سے وائس آف لداخ جو ہے کافی وائڈ کوریج دے رہی ہے, اسپیشلی جو کے ڈی اے جو اس وقت انشن پہ بیٹھی ہے. اور میں اگر میرا آبزرویشن کی اگر میں بات کروں تو پچھلے 4 سالوں سے ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ جب بھی مرکزی سرکار کی طرف سے انویٹیشن ملا ہے, چاہے کے ڈی اے کی بات کریں یا ایپیکس کی بات کریں, تو ہمیشہ یہ بات جو ہے ہمیشہ ٹالی جا رہی ہے کہ کل پرسوں. لیکن جب ہم آخری میں اگر میں بات کروں فیب اور مارچ کے دوران جب میٹنگ ہوئی تو یہ بات صاف طریقے سے سامنے آیا ہوئی کہ ایم ایچ اے جو ہے نہ اسٹیٹ ہوڈ دے گا نہ 6 شیڈول دے گا لداخ کے لیے. تو اس چیز کا اثر جو ہے اس وقت ہم صاف طور پہ دونوں ضلعوں میں دیکھ سکتے ہیں, چاہے ہم لیہ لداخ کی بات کریں یا کرگل کی بات کریں. وہیں جو ہے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونم وانگچک جسے کلائمیٹک ایکٹیوسٹ بھی کہا جاتا ہے اور جسے ہیرو آف لداخ بھی کہا جاتا ہے, وہ جو ہے پچھلے 21 دنوں سے ہنگر اسٹرائک پہ ہیں تاکہ جو ہے لداخ کے یہ جو اہم جو ایشوز ہیں, یہ جو 2 مانگ ہے وہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ مرکزی سرکار جو ہے وہ حل کرے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے جہاں پورا لداخ جو ہے اس وقت ایک آگ میں ابل رہا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے 6 شیڈول کا ہونا بہت ضروری ہے لداخ کے اندر. کیونکہ جب تک ہمارے پاس سیف گارڈ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پاس, جس طرح سے ہم آپ کو بتا دیں کہ 90% جو ہے پورا لداخ جو ہے وہ ٹرائبل کمیونٹی ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے کلچر کو پریزرو نہیں کریں گے, ہمارے انوائرمنٹ کو پریزرو نہیں کریں گے, تو ہم آنے والے وقت میں کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ لداخ جو ہے وہ اتنا فرجائل نہیں ہے جتنا ہم دیکھتے ہیں لداخ کے اندر. تو اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جس طرح سے آج جو ہے 21 دن کا جو فاسٹ ہے کہیں نہ کہیں سونم وانگچک جی کا وہ یہاں پہ مکمل ہو رہا, اور وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے ڈی اے کا جو فاسٹ ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. اب آنے والا جو لاہے عمل ہوگا کے ڈی اے یا ایپیکس کی طرف سے, جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ کافی اہم یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے یہ لوگ سٹیپ لیتے ہیں. کیونکہ ایک قدم انہوں نے لیا ہے کہ جو لداخ کا جو حق ہے, لداخ کو جو اپنا حقوق ہے وہ یہاں پہ ملنا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے سرطرفہ احتجاج ہے, لوگ دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں. اگر ہم لیہ کی بات کریں جہاں بارڈر علاقے سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں, ترتک سے لوگ آ رہے ہیں, ہجوم کی شکل میں آ رہے ہیں, اسی کا اثر جو ہے کارگل میں بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے. لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ لداخ کو جو ہے اس وقت 6 شیڈول کے زمرے میں لانا چاہیے تاکہ ان کے جو حق ہیں, حقوق ہیں, وہ یہاں پہ پورا ہوں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو یوتھ ہیں, اسپیشلی جو جوان ہیں, جوان طبقہ جو وہ کہیں نہ کہیں انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یوتھ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوز ہم دیکھتے تھے کہ ان 4 سالوں میں جب سے یونین ٹیریٹری بنی ہے کہیں جو ہے گیزیٹیڈ پوسٹ یہاں پہ کریٹ نہیں ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی جو ہے یوز جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار یہاں پہ ہو رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ جہاں تک میں اس چیز کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یا انالیسس ہم کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو مرکزی سرکار بھلے ہی وقت لگے گا اس میں, کیونکہ سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ کچھ نہ کچھ ہو, یہاں پہ وقت لگے گا, لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے اب الیکشنز بھی ان قریب ہیں, اور الیکشن کے بعد جو ہے جو نئی سرکار بنتی ہے یا جس سرکار کا جو ہے اقتدار میں آئے گی یہاں پہ, وہ کس طرح کا سٹیپ اٹھاتی ہے اسپیشلی لداخیوں کو لے کر. کیا وہ لداخ کے جو حق ہیں, جو حقوق ہیں, کیا ان کو وہ صحیح کر پائے گی, یہ کافی دیکھنے والی بات ہوگی آنے والی. حسینی پارک میں ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلران سمیت کونسل کے ایگزیکٹو کونسلران اور کونسلرز بھی یہاں پہ کے ڈی اے کی حمایت میں موجود رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے. اور
آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایگزیکٹو کونسلر برائے ایجوکیشن ذاکر حسین. سر کیا کہیں گے کونسل کی طرف سے کے ڈی اے کو کتنا حمایت حاصل رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے بینر تلے یہاں پورا کرگل کا قوم بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں 4 پوائنٹ ایجنڈاز کو لے کر. جس 4 پوائنٹ ایجنڈاز کو ہمارے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جو قیادت ہے اور اپیکس باڈی کی جو قیادت ہے وہ پچھلے 4 سال سے اس پہ سنگھرش کر کے اس پہ لڑ رہا ہے. اور ہمیں پورا امید ہے کہ ہماری منزل دور نہیں ہے، ہماری منزل بہت قریب ہے. ان 4 پوائنٹس ایجنڈاز میں اس 4 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس میں جو بھی مطلب لداخیوں سے ریلیٹڈ جو بھی مانگیں رکھا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کرگل اور لیہ کا قوم جس حد تک جانا پڑے جانے کے لیے تیار ہے. یہ لداخ بیچنے والے اور لداخ کو بچانے والے کے بیچ ایک بہت بڑی لڑائی ہے اور یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے. اس لڑائی کو ہم آہستہ آہستہ کے ڈی اے اور اپیکس کی قیادت میں ہر گھر لے کر جائیں گے، ہر مرد اور زن کے بیچ لے کے جائیں گے اور اس لڑائی کو بہترین طریقے سے لڑ کے اس 4 پوائنٹ ایجنڈا کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. گورنمنٹ آف انڈیا کو 6 شیڈول اور اسٹیٹ ہوڈ لداخیوں کو دینا ہوگا. یہ ہم کوئی ان سے بیک نہیں مانگ رہا ہے، یہ لداخیوں کا آئینی حق ہے. جہاں تک ایل ایچ ڈی سی کا سوال ہے، ایل ایچ ڈی سی کرگل کا ایل ایچ ڈی سی جو ہے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لے اپیکس باڈی کے ساتھ ہے. جہاں تک ہمیں مطلب ہمارے تعاون کی ضرورت ہے ہم تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 روز یہاں پہ جو ہنگر اسٹرائک ہمارے کے ڈی اے دوارا یہاں پہ جو اعلان ہوا تھا اسی کو سمرتھن کرتے ہوئے یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آخری روز ہمارا ہنگر اسٹرائک ہے اور ہم اپنے قیادت کے ساتھ تا آغاز و آخری دم تک ہم اپنی قیادت کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے. یہی پیغام دینے کے لیے آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اور میں اس جگہ سے اپنی تمام یوتھس کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس قیادت کے ساتھ آپ لوگوں کا جڑنا بہت لازم و ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی ہماری آنے والے نسلوں کے لیے ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل جو ایک کثیر تعداد میں ہمارے کے ڈی اے دوارا یہاں پہ ایک جلسے کا جو اعلان ہوا ہے، آپ لوگ اپنی بیداری، اپنی ضمیر ہونے کا، زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کثیر تعداد میں اس حسینی پارک میں جمع ہو کے سرکار کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو مانگ ہماری 4 ایجنڈا، یہ ہماری ایموشن ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسپریشن بن چکا ہے، یہ ہماری ضرورتوں میں سے ایک بن چکی ہے. تو مجھے امید ہے آپ لوگ کثیر تعداد میں آئیں گے اور اس کل کے اس جلسے کو آپ لوگ کامیاب کریں گے اور یوتھ بالخصوص آپ لوگ کثیر تعداد میں آئے. یہ ہے سعید عین الہدا جو جوانوں سے اپیل کر رہے تھے کہ اس ہینگر اسٹرائک میں بڑی تعداد میں شرکت کرے. ہمارے ساتھ اس وقت سجاد حسین کونسلر سیلسکوٹ موجود ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلے تو میں قاسم موانچوک صاحب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لداخ کے لیے جو قربانی پیش کی وہ بے مثال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپیکس اور کے ڈی اے کا بہت بڑا رول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں بہت ہی جینوئن ڈیمانڈز ہیں. ہم نہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، نہ کچھ ناجائز چیز مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں تو اپنے جائز ڈیمانڈز، اپنے لداخ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں تو لداخ کی لوگوں کی آواز مانگ رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کی شکل میں. ہم مانگ رہے ہیں تو لداخ میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز مانگ رہے ہیں، امپلائمنٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں تو ایم پی سیٹس مانگ رہے ہیں تاکہ ایکول ریپرزنٹیشن ہو. یہ سب اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ یو ٹی کے بعد لداخ کا حالت خستہ ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں لداخ جو ہندوستان کا فخر ہے، ہندوستان کا پرائڈ ہے، یہ برقرار رہے. تو میں خاص کر شکر گزار ہوں اپنے کے ڈی اے کے ممبرز کا، جناب حاجی اصغر کربلائی صاحب کا، جناب قمر لیاخون صاحب کا، اور برادر عزیز سجاد صاحب کا، اور سارے عوام کا. اور میں سب سے اپیل یہی کرنا چاہوں گا، براہ کرم کل کا جو جلسہ ہوگا ہمارا، کل کا جو پروسیشن ہوگا وہ مثالی ہونا چاہیے. اور تمام لوگوں سے شرکت کا دعوت دیتا ہوں، خاص کر ایسے جوانوں کا جو کمبل میں بیٹھ کے خالی کمنٹس کرتے ہیں. کمبل سے نکل آؤ اور لوگوں میں شریک ہو جاؤ. کل یہاں شریک ہو کے سب کا ساتھ دیں، اپنے فیوچر کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے آئندے کے لیے، اپنے لداخ کے لیے آواز اٹھائیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।